بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابو عبداللہ رضا اپنی ایک کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک غریب شخص رہتا تھا جو نہایت صابر و عابد تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز ادا کر چکا تو اس نے اپنے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، یہاں بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کے تحفے بھیجنا شروع کر دیے۔ ابھی یہ درود پاک کی محفل چل ہی رہی تھی کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک مرد پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت نصیب ہو گئی اور سلطان دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا وہ قبول ہو چکی ہے اور مجھے اللہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھ قاصد کو کچھ دے۔ یہ فرما کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ نیک مرد اور صابر مرد بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ جس نے مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے الحق حضور علیہ السلام کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ حضور نبی مکرم کی شکل میں آئے، وہ تو حضور ہی تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتا کہ یہ بھی تو محال ہے کہ حضور علیہ السلام مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجے اور پھر اس کو سلام بھی فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان تھا لیکن وہ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا۔ اللہ اللہ کرتے جب صبح ہوئی تو وہ نیک شخص اس مجوسی کے گھر پہنچتا ہوا پہنچا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ شخص اس مجوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اس اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالح نے فرمایا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ تو اس مجوسی نے اپنے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب وہ سب باہر چلے گئے تو اس مرد صالح نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی ہے؟ اس صالح مرد نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالح نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اور مجھے یہی فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجوسی نے پوچھا، اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا، مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی سے کہا، میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ حق پڑھنا شروع کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کو اور کارندوں کو بلایا اور ان سے کہا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے ہدایت قبول کر لی ہے اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ بڑا اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دکھے نہ میں اسے دیکھوں۔
تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ لیجیے، سن لیجیے، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت رہی ہے۔ اور اس نے بھی کلمہ حق پڑھا۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالح سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ نے مجھے سنائی، یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول کریم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالح نے فرمایا، ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا، جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلا رہا تھا، حتیٰ کہ شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگایا تاکہ آرام کر لوں، اور میرے پڑوسی میں ایک سیدزادی جو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ ننھی بچی اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا، مگر ہمیں اس نے پوچھا تک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں اس ننھی شہزادی کی میں نے یہ بات سنی تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی، ہائے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 3 شہزادیاں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہیں۔ میں نے کھانا، چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دی، اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھی ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور شہزادیوں نے امی جان ہم کہنے لگیں، امی جان، ہم یہ کیسے کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے۔ سن کر شہزادیوں کی والدہ محترمہ فرمانے لگیں، بیٹا، یہ اللہ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو اس پر ان شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے امی جان، بلکہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتے جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کی جنتی ہونے کے لیے اپنے نانا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں نصف ان لڑکے لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا۔ اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ایمان افروز اور دل دہلا دینے والی سچی کہانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔